میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اس چھوٹے سے ادارے کی تاریخ یوں ہے کہ مولانا آزاد کالج میں معاشیات کے لیکچرر کی حیثیت سے کام کرتے وقت جب بھی میں اس علاقے میں آتا مجھے محسوس ہوتا کہ ایک بڑا ایریا تقریباً 75% مسلمان جہاں رہتے ہیں معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے پسماندہ ہیں، ان کے لیے اعلیٰ تعلیم کا اہتمام کیا جائے یا ایسا ادارہ قائم کیا جائے کہ جہاں پر بچے یہ سمجھیں کہ تعلیم ان کے دہلیز پر پہنچ گئی ہے، تھریشولڈ پر جو ہے ہم نے ایجوکیشن کو پہنچانا چاہا ہے، تو چند دوستوں کی یا بحقان ملت کے تعاون و مشوروں سے ہم نے اس کالج کو یہاں شروع کرنا طے کیا۔ اس میں میں بمبئی کے لوگوں کا بھی بہت مشکور و ممنون ہوں۔ میرے ایک ہمزلف مرحوم اور ممتاز شاعر، ہندو پاک کے شاعر جناب جاوید ناصر صاحب جو آکاشوانی سے وابستہ تھے، ان کی توسط سے بمبئی کے لوگوں تک ہم پہنچے، جس میں علی ایم شمسی، پروفیسر جاوید خان، ان لوگوں نے اس کالج کی اجازت کے سلسلے میں جس طرح سے ہماری مدد کی ہے ہم یقیناً ان کے بھی ممنون ہیں۔ میں مختصراً یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے جس مقصد سے اس علاقے میں کالج کو قائم کیا، اگرچہ کہ مخلوط ذریعہ تعلیم بنا، لیکن ہم نے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ مخلوط تعلیم کی جو برائیاں ہیں، جو خدشات ماں باپ کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں یا سماج کے خدمت گاروں میں آ سکتے ہیں، ہم اس سے محفوظ رہیں اور اس کی پوری احتیاط برتیں۔ یہ اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس میں کامیاب رہے ہیں۔ یہاں کوئی اس طرح کی جو ہے نازیبا حرکت یا غیر شائستہ حرکت جو ہے آپ کو سنائی نہیں دے گی۔ اگرچہ میرا کوئی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن ایک ادارے کی حیثیت سے میرا بھی فرض بنتا ہے کہ ہر ایک کو سمیٹ لوں اور ادارے کو آگے بڑھانے میں میں ان کی مدد لوں۔ تو سالک حسن خان کی یہ ہم کو یعنی اخلاقی طور پر بھی اور جو دوسری مدد ہو سکتی ہے اس پر روشنی نہیں ڈالوں گا، لیکن بہرحال وہ ہم سے جڑے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ ایک نوجوان قائد ایک عصری تعلیمی ادارے سے جڑا ہوا ہے، خاموشی سے، بغیر نام کے، اور یہی ہم کو چاہیے۔ تو 1990 سے کالج آج 18 سال مکمل کر چکا ہے۔ آرٹس، کامرس، سائنس کے علاوہ پروفیشنل کورسز جن کی وجہ سے بچوں کو ملازمتیں ملیں اور بچے اپنے پیروں پہ کھڑے رہ سکیں، اس مقصد سے ہم نے پچھلے 4 سال سے پروفیشنل کورسز شروع کیے ہیں۔ اس کالج کی خصوصیت ایک اور ہے کہ یہاں پر عربی میں جو تعلیم دی جا رہی ہے یونیورسٹی لیول پہ، یہ پہلا کالج ہے جس نے سلیبس بنا کر منظوری حاصل کی ہے اور ریسرچ لیول تک ہم پہنچ چکے ہیں عربی میں۔ ڈاکٹر مولانا رشید مدنی جو یہاں تشریف فرما ہیں، یہ ندوہ سے بھی فارغ ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے بھی فارغ ہیں اور علی گڑھ سے ایم اے اور پی ایچ ڈی کر چکے ہیں۔ عربی تعلیم کا انتظام انڈر گریجویشن، پوسٹ گریجویشن اور ریسرچ لیول تک پہنچ چکا ہے، اور جو لڑکے یا طلبہ گلف جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ کورس اور یہ زبان کافی کارآمد، اور یہ علماء حضرات جس طرح سے کاشف العلوم جیسے جامعہ سے وابستہ تھے، یہاں پر بھی ان کی خدمات ہم نے حاصل کی ہیں، اور میں ادارے کی جانب سے ان لوگوں کے تعلق سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ان کی خدمات یا یہ شخصیات جو ہے اس زبان کے لیے بے حد اہم ترین ہیں، کارآمد ہیں، اور بچوں کا مستقبل بنانے میں ان لوگوں کا جو علم ہے، ایک جو خزانہ ہے عربی کا ان لوگوں کے پاس میں، اور جو دینی علوم کا خزانہ ہے، اس سے یقیناً ہم لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اور آگے بھی شارٹ ٹرم کورسز یونیورسٹی شروع کر رہی ہے،
تو ان لوگوں کے دمخم پر 3 مہینے کا 6 مہینے کا سال بھر کا عربی کا سلیبس بن چکا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بڑی بات ہے, باعث فخر ہے یہ بات ہمارے لیے ادارے کے لیے کہ ایسے لوگ ہمارے ادارے سے جڑے ہیں. اساتذہ میں زیادہ تر لوگ PhD بھی ہیں. عمر کے اعتبار سے کافی نوجوان طبقہ اس ادارے سے ہیں. کام کرنے کی جو ہے انرجی ہے ان لوگوں میں, ادارے کو بڑھانے کی انرجی ہے. تو یہ مقصد جو تھا ہمارا کہ مسلم اعلیٰ تعلیم میں بھی پچھڑ نہ جائیں اور ان کے پچھڑے پن کو اس ادارے کے توسط سے اور ہماری کاوشوں اور آپ جیسے لوگوں کی دعاؤں سے آگے بڑھائیں. یہ مقصد ہمارا رہا ہے. آپ کی شخصیت, جو لوگ اخبارات پڑھتے ہیں, قوم کے درد سے واقف ہیں, یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ محتاج تعارف نہیں ہے. اور میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہوں گا, لیکن اتنا کہوں گا کہ تقسیم کے بعد میں مسلم لیگ کا قیام جس تناظر میں, جس ماحول میں ہوا ہے, اس کو قائم کرنے اور اس کو آگے بڑھانے والوں میں سے ایک شخصیت آج ہم میں موجود ہے. اور یہ بڑی ہمت کی بات ہے اور بڑے سلیقے کی بات ہے کہ پارلیمنٹ ہو یا مہاراشٹر اسمبلی میں آپ کے 35 سال آپ نے قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دیے اور کبھی بھی کسی سے بھی آپ نے جو ہے نہ ڈر کے بات کی, نہ مصلحت کوشش سے کام لیا. تو ہم کو بھی ایک سبق ملتا ہے, جہاں حق کا معاملہ ہے وہاں سوائے خدا کے ہم کسی سے نہ ڈریں, اور خدا کی مدد ہمیشہ حقیقت پسند لوگوں کے, صداقت پسند لوگوں کے ساتھ میں ہوتی ہے. وہ ہم بنات والا صاحب کی شخصیت میں دیکھ سکتے ہیں. جارحانہ انداز رہنے کے باوجود بھی جس شائستگی سے آپ مسلم مسائل کو پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہو یا مہاراشٹر اسمبلی کا پلیٹ فارم ہو, جس عمدگی سے پیش کیا ہے, آپ نے خراج تحسین ہی حاصل کیا ہے. تو ہم کو یہ بھی سیکھنا ہے, یہ بھی بات ہمارے لیے قابل تقلید ہے. تو آپ کی آمد کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ایسا سبق ملے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ دین کی طرف بھی, جس طرح سے سیرت النبی کے تقاریر ہمارے ساتھیوں نے سنے ہیں, تو ایک جو آمیزش ہے دین اور دنیا کی, یقیناً جو ہے ہم اس کی پیروی کرنے کی جو ہے ہم کو راہ ملے گی. اور آپ کے تجربات, آپ کے مشاہدات, عصری تعلیم اور فی زمانہ سیاسی اتھل پتھل, اس میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے, ہم کو ہماری جو حوصلہ شکنی ہو رہی ہے مختلف عنوانات کے تحت میں ہم کو کیسے حوصلہ سنبھالنا چاہیے, یہ سب میں محترم جناب بنات والا صاحب سے رہبری کی شکل میں جاننا چاہوں گا. اور تب تو شام تک بیٹھنا پڑے گا. یہ فن سے بے حد اچھی طرح سے واقف ہیں, اس لیے میں نے کہا ہے. لیکن جو کام یہ نوجوان جو اساتذہ ہیں ان کے لیے جو بھی کچھ آپ کے پاس میں ہے ہدایت, وہ منتظر ہیں, اور یقیناً ہم مشکور بھی رہیں گے. اور اسی اعتبار سے ہم بھی جو کچھ ہو سکتا ہے ملت کی خدمت کی کوشش کریں گے. آپ ادارے میں آئے اور ہماری دعوت کو قبول فرمایا. میں اساتذہ کی طرف سے, سوسائٹی کی طرف سے شکریہ کا اظہار کرنا چاہوں گا, اور میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اساتذہ کو مخاطب کریں.